بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیات 204 سے انشاءاللہ 214 کی تلاوت، ترجمہ اور اس کی تشریح مختصر پیغام کے ساتھ حاضر خدمت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس سے پہلے حج کے مضمون میں دنیا داروں کا ذکر تھا۔ یہ لوگ حج کو بھی اپنی دنیا کی تمنائیں پورا کرنے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ آخرت کی طرف سے ان کے سینے بالکل خالی ہوتے ہیں۔ وہیں سے کلام کا رخ منافقین کی طرف مڑ گیا۔ جو لوگ اتنے دنیا طلب ہوں کہ حج کی دعاؤں میں بھی اپنی دنیا ہی بنانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ منافق ہی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے یہاں چند آیات میں منافقین کے کردار پر تبصرہ ہو رہا ہے، ساتھ ہی پکے اہل ایمان کا کردار بھی بتایا جا رہا ہے۔ مومنوں کو بعض ضروری تنبیہات بھی کر دی گئی ہیں تاکہ منافقوں کی منافقانہ روش ان کے لیے کسی ٹھوکر کا باعث نہ بنے۔ بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ کردار کے کمزور ہوتے ہیں وہی گفتار کے غازی ہوتے ہیں، اور ان کمزوریوں پر وہ اپنی چرب زبانی سے اور خوش گفتاری سے پردہ ڈالنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ یہ مخاطب کی نیک نیتی اور شرافت کا فائدہ اٹھا کر ان کو اپنے طرز عمل سے مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مدینہ منورہ کے منافقین میں بھی ایک گروہ ایسے لوگوں کا تھا جن کی شکلیں خوبصورت، لباس صاف ستھرے، مجلسی آداب کے ماہر، لیکن دل کے بودے اور عمل کے چور تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے تو اسلام کی حمایت میں زمین و آسمان کی کلابیں ملا دیتے تھے، لیکن جب وہاں سے اٹھ کر جاتے تو ان کی ساری بھاگ دوڑ اسلام کی مخالفت میں ہوتی تھی۔ گویا منافق اگر ظاہری جسم کے بڑے خوبصورت بھی ہوں، پھر بھی اندر سے بالکل کھوکھلے ہوتے ہیں۔ ان کے سینے میں نہ دل ہے، نہ ایمان اور نہ اسلام۔ یعجبو کا اعجاب ان سے ہے، تعجب میں ڈالنے کو کہتے ہیں۔ فی الحیات دنیا یعنی اسباب معاش اور دینوی مسائل، دنیاوی مسائل اور فائدوں کے بارے میں۔ الد الخصام کا لفظ جو ہے اصل میں الدو کا مادہ لدن ہے، جس کے معنی ہے سخت جھگڑالو۔ الخصام کے معنی ہے مخاصمت کرنے والا، مخالفین میں بدترین، جسے انگلش میں کہتے ہیں فیئرسٹ آف اپوننٹس۔ اور اذا تولا، اس کے دو معنی آئے ہیں۔ ایک یہ کہ اس نے منہ موڑا، پیٹھ پھیری۔ دوسرے معنی ہے متولی ہوا یعنی والی بنا، جب وہ حاکم بنتا ہے، جب اسے اقتدار حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ آیت اخنس بن شریک کے بارے میں نازل ہوئی تھی، لیکن چونکہ اعتبار عموم الفاظ کا ہوتا ہے تو اخنس ایک مثال ہے ان لوگوں کے لیے جو ان برائیوں میں اس جیسے بنتے ہیں۔ اور دوسری آیت حضرت شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی، جو مثال ہے ان مومنین کے لیے جو حضرت شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کی ایک روایت نقل ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک مبغوض ترین آدمی سخت جھگڑالو اور مخاصمت کرنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ باتیں جو لوگوں کے منہ سے صادر ہوتی ہیں ان کے سچ یا جھوٹ اور نیکی یا بدی اس پر وقت دلالت نہیں کرتی جب تک اس کا عمل ان باتوں کی تصدیق نہ کرے۔ یعنی وہ باتیں جو لوگوں کے منہ سے نکلتی ہیں ان کے سچ یا جھوٹ، نیکی یا بدی اس وقت تک نہیں معلوم ہو سکتے جب تک ان کا عمل ان باتوں کی تصدیق نہ کرے۔ اخذتہ العزت بالاسم، یعنی کہ اس کی حمیت اور غرور اسے گناہ پر آمادہ کرتی ہے۔ اس کی حمیت اور غرور اسے گناہ پر آمادہ کرتی ہے۔ المہاد مادن سے ہے وہ جگہ جو تیار کی گئی ہو۔ طریقے محاد یعنی پکی سڑک کو کہتے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ اور جہنم بدترین ٹھکانہ ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور جہنم بدترین ٹھکانہ ہے۔ اگلی آیت میں آتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ۔ سلم ان کے لفظی معنی ہے صلح کے ہیں، یہاں اس سے مراد دین اسلام ہے۔ مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ، مکمل طور پر اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ یہ اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ وہ مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جائیں، یعنی دین کے تمام احکام پر عمل کریں اور ان احکام میں سے کسی حکم کو ترک نہ کریں۔ یہ بھی فرمایا کہ ان لوگوں میں سے نہ ہو جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنایا ہوا۔ یعنی اگر شرعی حکم ان کی خواہش نفس کے مطابق ہوتا ہے تو اس پر عمل کر لیتے ہیں، اور اگر یہ حکم خواہش نفس سے خلاف ہو تو اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ بندے کا فرض ہے کہ اس کی خواہش اللہ کی مرضی کے تابع ہو۔ چونکہ دین میں مکمل طور پر داخل ہونا شیطان کے راستوں کی مخالفت کیے بغیر ممکن نہیں، اس لیے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم کا اتباع نہ کرو، اس کے نقش قدم پر مت چلو۔ خطوات ان کی جمع ہے، دونوں قدموں کے درمیان فاصلے کو خطوات کہتے ہیں۔ فَإِن زَلَلْتُمْ، ذلت سے ہے پھسلنے اور لغزش ہونے یا ڈگمگانے کو کہتے ہیں۔ اگر تم پھسل جاؤ، یعنی اگر تم سے کوئی لغزش ہو جائے اور تم گناہ میں پڑ جاؤ۔ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام۔ اب ذلتن کی جمع ذلل ہے، ذلتن کی جمع ہے۔ ایسے بادل کو کہتے ہیں جو سایہ کرے۔ الغمام غمامتن سے ہے، غمامہ کی جمع ہے، سفید بادلوں کو کہتے ہیں الغمام۔ معنی یہ ہوئے کہ مگر یہ کہ اللہ سفید بادلوں کے سائے میں آئے اور ملائکہ بھی اس امر کا فیصلہ ہی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کہیں آنے جانے سے پاک اور بالاتر ہے، وہ جسم اور جسمانیت سے بھی منزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کے آنے سے مراد اللہ کا حکم اور عذاب کا آنا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے سل بنی اسرائیل۔ سالو یعنی کہ سل کا مطلب سوال سے ہے، کہ جس کے معنی پوچھنے اور سوال کرنے کے۔ بنی اسرائیل سے پوچھیں کتنی واضح نشانیاں ہم نے ان کو دیں، ایسی نشانیاں جو حق اور رسولوں کی صداقت پر دلالت کرتی ہیں۔ بدلہ سے ہے وَمَن
یبدل نعمت اللہ بدلا سے ہے، یعنی کسی چیز کے اندر تحریف اور تغیر پیدا کرنے کو تبدیلی کہتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی ہدایت اور اس کے احکام کو تبدیل کر کے انہیں اپنے لیے ضلالت اور کفر کا باعث بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں کفران نعمت کو نعمت کی تبدیلی اس لیے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کو کوئی دینی یا دنیاوی نعمت عطا کرتا ہے اور وہ اس نعمت پر اس کا شکر نہیں کرتا اور اس کے واجبات کو ادا نہیں کرتا تو وہ نعمت اس کے پاس سے چلی جاتی ہے اور کفر اور معاصی اس کی جگہ لے لیتی ہے۔ اسی طرح گویا کفر نعمت کا بدل ہو گیا، اور جو کوئی اس نعمت پر اللہ کا شکر بجا لاتا ہے اور اس کے حقوق کو ادا کرتا ہے تو وہ نعمت نہ صرف برقرار رہتی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ کرتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں اور اللہ کے شریعت کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتے، اللہ ان کے سامنے اس دنیا کی زندگی کو مزین اور آراستہ کر دیتا ہے، اور وہ پھر اس دنیا اور اپنے جیسے دنیا داروں کی تعظیم کرتے ہیں اور اہل ایمان سے نہایت حقارت سے پیش آتے ہیں اور ان کا تمسخر اڑاتے ہیں۔ کان الناس امتاً واحدہ، امتاً ایسے گروہ کو کہتے ہیں جس میں کسی قسم کا کوئی رابطہ موجود ہو، خواہ وہ رابطہ مذہبی ہو یا جغرافیائی ہو۔ یہاں امت سے مراد یہ ہے کہ وہ سب ہدایت الہی پر جمع تھے اور یہ سلسلہ آدم علیہ السلام کے بعد صدیوں تک چلتا رہا۔ پھر جب انہوں نے باہم اختلاف کیا تو ایک گروہ کافر ہو گیا اور دوسرا گروہ دین پر قائم رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان فیصلے اور ان پر اتمام حجت کے لیے انبیاء بھیجے۔ بغین بغاوت اور بیانہ روی سے تجاوز کرنے کو کہتے ہیں، ضد اور اناد کو بھی کہتے ہیں بغین۔ مطلب یہ ہے کہ یہ اختلاف اور نزاع باہم ضد اور بغاوت کی وجہ سے پیدا کیا گیا۔ اصل اوامر اور احکام الہی میں کوئی اختلاف اور پیچیدگی نہ تھی۔ اگلی آیت 214 نمبر میں آتا ہے کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ۔ ام کلمہ استفہام ہے، یعنی سوالیہ کلمہ ہے۔ یہ حسبتم حسبہ سے ہے، یعنی خیال کرنا، گمان کرنا۔ معنی یہ ہے کہ کیا تم یہ خیال کیا ہے، تم نے یہ خیال کیا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ، لما کا مطلب لام برائے تاکید ہے اور ما نافیہ ہے یہاں پہ۔ معنی یہ ہوئے کہ حالانکہ ابھی تک تم کو ایسی حالت پیش نہیں آئی جیسے کہ ان لوگوں پر آئی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ الباسا، وہ ضرر اور نقصان جو جسم سے باہر ہو، یعنی فقدان راحت و آسائش و مال و دولت، فقر اور تنگ دستی الباسا میں شامل ہے۔ الضراء، وہ ضرر اور تکلیف جو جسم کے اندر پہنچتی ہے، جیسے بیماری، تکلیف، درد، اذیت، حادثات وغیرہ۔ وَزُلْزِلُوا، زلزال سے ہے جس کے معنی ہے سخت حرکت کرنا، یعنی ان کو ہلا ڈالا گیا، وہ زلزلے میں آ گئے، مراد سخت آزمائش ہے۔ یہاں خطاب براہ راست اہل ایمان سے ہے کہ امت مسلمہ کو بھی اسی طرح کے آزمائشوں سے گزرنا ہوگا جو سابقہ امتوں کو پیش آئی تھیں۔ یعنی کہ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم
مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب صدق الله العظيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.